الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ارے بھائی سنتیں پڑھنے کا موقع بعد میں دیا جائے گا، فی الحال اندر آ جائیں۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ فجر کی نماز یا کوئی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنی تو یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ گفتگو چل رہی ہے، آپ پہلے گفتگو کو سنیں، اسی کے ذیل میں مسئلہ بھی سنتے چلیں کہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی بندے کی سوتے ہوئے نماز چھوٹ جائے یا نماز کا وقت اس کے اوپر سے اس طرح گزر جائے کہ نماز کا اس کو وہم و گمان بھی نہ رہا ہو، یعنی کسی چیز میں اس طرح مصروف ہے یا آرام میں ہے کہ نماز کا وقت گزر رہا اور اس کا دھیان نہیں۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا، اور ایک ہوتا ہے کہ نماز کا وقت گزر گیا، اس کو معلوم بھی نہیں کہ نماز کا وقت تھا۔ یا اسی طریقے سے بندہ سو رہا، مثال کے طور پر فجر میں سو رہا، الارم لگا ہوا ہے لیکن اس کو کاٹ دیا، یا الارم ہی لگانا بھول گیا، تو ایسے بندے کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں حکم یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کو جب یاد آئے وہ فوراً نماز ادا کر لے۔ جب اس کی آنکھ کھلی ہے فوراً نماز کو ادا کر لے۔ اسی طریقے سے جب اس کو یاد آیا کہ میری نماز باقی ہے تو نماز کو ادا کر لے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، سوتے ہوئے وقت گزر گیا، جان بوجھ کر اس نے نماز کو چھوڑا نہیں۔ جمعے کے دن ایک چیز دیکھی جاتی ہے، ہر جگہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جس وقت گفتگو ہوتی ہے یا سنتوں کا موقع دیا جاتا ہے تو اس وقت جمعے کی سنتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی تھی تو جب آپ کی آنکھ کھلی، وہ 6 بجے 7 بجے 8 بجے جب بھی آنکھ کھلی اسی وقت اس نماز کو ادا کرنا آپ کے لیے ضروری تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ بیان کیا۔ ابھی میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس کا مفہوم قرآن کریم میں اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتا ہے۔ آپ قرآن کریم کو کہیں سے بھی پڑھ کر دیکھیں، قرآن کریم کو کہیں سے بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو قرآن کریم کا ایک طرز ملے گا، لیکن ایک مقام قرآن کریم میں ایسا ہے کہ قرآن کریم اپنے اس طرز سے ہٹ کر کے چلا ہے۔ آپ پورے قرآن کریم کو دیکھیں کہ قرآن کریم میں اگر کہیں پر وحدانیت کا ذکر ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ رسالت کا ذکر ہے، کہیں اگر خدائی کا ذکر ہے تو نبی کی مصطفائی کا ذکر ہے، لیکن میرے دوستو قرآن کریم میں ایک مقام اس طرح کا ملتا ہے کہ قرآن کریم اپنے اس طرز سے ہٹ کر کے چلا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ آپ بنی اسرائیل سورت اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ یہ بندے اس دنیا میں آنے کے بعد اگر فرم برداری کسی کی کرنی ہے، اے اللہ کے بندے اس دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی کو اپنا خالق اور مالک اور معبود ماننا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر نہیں، اس کے بعد نبی کی مصطفائی کا ذکر نہیں۔ اللہ رب العزت آگے بیان کر رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جس طریقے سے
میرے ساتھ میری خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ میں تجھ سے وعدہ لے چکا ہوں اور تجھے حکم دے چکا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے بندے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کرنا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ماں باپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک لفظ مشہور ہے، آپ سب بخوبی اس کو جانتے ہیں، اس کو آپ دوسرے الفاظ میں اگر لیں تو نظر انداز کر دینا۔ اسی کو آج کل ایک لفظ اگنور چل رہا ہے، نظر انداز کر دینا۔ قرآن کریم اس چیز کو بالکل منع فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کھیتی ہے کہ جس کھیتی کو تجھے بڑے ہونے کے بعد کاٹنا ہے۔ آج جس انداز سے تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، جس انداز سے برتاؤ کرے گا، والدین کے ساتھ جو تیرا رویہ ہوگا، والدین کے ساتھ جو تیرا کردار ہوگا، یہ آج تیری کھیتی ہے، کل کے دن کو تجھے اسی کھیتی کو کاٹنا ہے۔ یعنی جب تیری اولاد ہو جائے گی تو اس اولاد کے بعد جو سلوک تو نے اپنے والدین کے ساتھ کیا، یہ تیرے اوپر قرض ہے، چاہے وہ سلوک آپ نے بہترائی کا کیا ہو یا بہترائی کا نہ کیا ہو، بڑے ہونے کے بعد آپ کو بھی اپنی اولاد سے وہی برتاؤ کرنے کو ملے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، لوگوں نے اس کے اوپر شاعری بنائی، قوالی بنائی، لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک والد بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا جوان بیٹا اس کو گھر سے گھسیٹتا ہے اور کھینچ کر کچرے کے ڈھیر تک لے کر کے آتا ہے، گھر کے باہر کوڑی پر لاتا ہے، تو اس کا والد کہتا ہے بیٹا آگے مت لے کر جانا، مجھے یہیں چھوڑ دینا۔ بیٹا کہنے لگا کہ اے میرے باپ، میں تجھ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تجھے چارپائی سے گھسیٹنا شروع کیا تھا تو یہ لفظ اس وقت بھی کہہ سکتا تھا، جب میں تجھے گھسیٹ کر دروازے تک لایا تھا تو یہ الفاظ اس وقت بھی تیری زبان پر آ جانے چاہیے تھے، جب میں دروازے سے باہر لے کر آیا تو میرے چلتے ہوئے قدموں کو جب بھی روک سکتا تھا، لیکن آج وجہ کیا ہے کہ کوڑی تک میں تجھے لے کر آ گیا، آج کوڑی پر آنے کے بعد تو نے اپنی زبان کو کھولا۔ تو میرے دوست، تو وہ بوڑھا باپ روتا ہوا کہنے لگا، اے میرے بیٹے، میں نے بھی اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے باپ کو اس کوڑی تلک گھسیٹا تھا، اور میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا کہ جو تم کرو گے وہ اولاد سے پاؤ گے۔ اے میرے بیٹے، جب تو نے مجھے بستر سے گھسیٹا، جب تو نے مجھے چارپائی سے گھسیٹا اور گھسیٹ کر دروازے تک لایا، دروازے سے باہر تو لے کر آیا، میں دیکھ رہا تھا میرے بڑوں کی بات بتائی ہوئی سچی کہاں تک ہوتی ہے۔ جب تم مجھے یہاں تک لے کر آ گیا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج مجھے اپنے کیے ہو کی سزا مل رہی۔ میرے بیٹے، اس سے آگے مت لے کر جانا، کیوں؟ اگر اس سے آگے تو مجھے لے کر جائے گا تو کل کو تیری اولاد بھی تجھے پھر اسی طرح گھسیٹے گی۔ یہ میرا کیا ہوا برتاؤ ہے جو آج مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ والدین ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ جیسا سلوک آج کریں گے، کل آپ کو ویسا ہی سلوک برتنا پڑے گا۔ اور میرے دوستو، یہ والدین کیسی عظیم نعمت ہے۔ میرے دوستو، یہ بندہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے والد یا والدہ میں سے یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرا اس درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے کتنی خوشی کی چیز ہوتی ہے کہ اس خوشی کی چیز کو بندہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس راستے سے گزر چکا ہے۔ ہمارے استاد محترم عمرہ کر کے آئے، میں حضرت کے پاس موجود تھا، حضرت سے ملاقات کی غرض سے گیا۔ ایک بندہ آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ جب کعبے پر آپ کی پہلی نگاہ پڑی تھی اور جب روزہ رسالت پر آپ کی نگاہ پڑی تھی تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے مسکرا کر اس کو یہ جواب دیا کہ جب آپ عمرے یا حج کے لیے جائیں گے، جس وقت آپ کی نگاہ پڑے گی آپ خود سمجھ جائیں گے، میں بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس منظر کو آدمی زبان سے ادا کر ہی نہیں سکتا جو منظر وہاں کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ حلوائی کی دکان پر جائیں، موضوع لمبا ہو جائے گا لیکن مختصر سمجھاتا ہوا چل رہا ہوں، اور کسی بندے کو مٹھائی کھلائیں
اور کھلانے کے بعد اس سے معلوم کرے کیسی ہے، وہ کہے گا میٹھی ہے، تو میٹھا تو شکر بھی ہوتا ہے، میٹھا تو گڑ بھی ہوتا ہے، اور میٹھی تو دنیا کی نہ جانے کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن اس ذائقے کو بالکل آسان لفظ میں سمجھانا یہ ہے کہ بس آدمی یہ کہہ دے تو پیچھا چھٹ جائے گا کہ آپ بھی کھا لیجئے، لہذا آپ کو اس کے ذائقے کا پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ خوشی کی طرف آیا، میں بتا یہ رہا ہوں کہ جس بندے کے والد یا والدین میں سے کوئی ایک رخصت ہو گیا ہو، اس نعمت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو پرانا نہیں بنانا چاہتا، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں پرانے اسٹائل سے رہوں، بلکہ ہر بندہ ماڈرن زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر وہ سوٹ پہن رہا تو سوٹ عمدہ اور نیا، اگر وہ موبائل چلا رہا تو یہ دیکھ رہا کہ اب کون سا اس سے بہتر آ رہا اور اس موبائل کو بدلوں اور نیا لے کر آؤں۔ اگر کوئی بندہ مکان میں رہ رہا تو یہ اس کے ذہنی اور خیال چل رہے کہ میں اس سے بہتر مکان بناؤں۔ اگر کوئی بندہ کارخانہ چلا رہا تو کارخانہ چلانے سے پہلے اس کی خواہش تھی کہ میرا کارخانہ چل جائے میرے لیے کافی ہے، لیکن اب اللہ رب العزت نے اس کو برکت دی تو وہ سوچ رہا کہ اس کارخانے سے ایک کارخانہ اور ہو جائے۔ یعنی ہر بندہ ترقی پر ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور ہر بندہ نئے طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، انسان کی زندگی میں دو ایک ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو بندہ ہمیشہ پرانا ہی چاہتا ہے۔ وہ دولت کیا ہے میرے دوستو؟ وہ دولت والدین کی دولت ہے۔ آپ کسی سے یہ نہیں سنیں گے کہ کوئی بندہ یہ کہنے لگے کہ اب میرا باپ بوڑھا ہو گیا، مجھے دوسرا باپ بنانا ہے، اب میری ماں بوڑھی ہو گئی، مجھے دوسری ماں بنانی ہے۔ میرے دوستو، جس طریقے سے باپ گھر کے اندر ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے، وہیں میرے دوستو ماں کا گھر سے چلے جانا قبرستان بنا دیتا ہے۔ جب ماں موجود ہوتی ہے، بندہ گھر کے اندر آتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، بندہ جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے امی کہاں پر ہے، بس پتہ چل جائے وہاں پر ہے کافی ہے، نہ ملاقات نہ سلام نہ دعا کچھ نہیں، لیکن ماں کا اتنا برہم ہی کافی ہوتا ہے کہ ماں موجود ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، باپ کماتا ہوا نہیں، اگر وہ بوڑھا باپ چارپائی پر موجود ہے، بیمار ہے، تو اس کا اتنا سہارا ہی کافی ہے اس اولاد کے لیے کہ جو اولاد یہ کہتی ہے کہ ہاں میرا باپ زندہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کی چلی جائے وہ جانتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب جو برابر ملک کے رہنے والے ہیں، وہ اپنے خطبات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شاگرد کو انہوں نے والدین کے بارے میں سمجھایا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ بات کو دوسرے انداز سے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ جہاں دیکھو باپ کا تذکرہ، ماں کا تذکرہ، باپ کا تو کہیں کوئی ذکر نہیں، باپ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کہیں کوئی ذکر نہیں، ہر جگہ عظمت ماں کی بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بندہ گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد ماں کو سلام دعا کرتا ہے، ماں کے پاؤں دباتا ہے، ان کی خیریت پوچھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب ان کے گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ باپ جو تھے وہ تھوڑے منچلے انداز میں تھے، غصے میں کہنے لگے کہ یہ بیٹا جو ہے بہت بدتمیز ہو چکا، یہ آپ کا شاگرد ہے، آپ سے شکایت کر رہا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ گھر میں آنے کے بعد پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں کے پاس جاتا ہے، اس کے پاؤں دباتا ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ تو کہا کہ اس کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ جنت کے دروازے کو توڑ کر ماں کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تو آپ اس کو یہ سمجھائے کہ جہاں ماں کی خدمت کر رہا میری بھی خدمت کرے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے والد کی شکایت آئی، انہوں نے کہا کہ گدھے کی طرح صبح سے شام تک بوجھ ہم لادتے ہیں، وزن ہم اٹھاتے ہیں، مشقت ہم برداشت کرتے ہیں، اور جب خدمت کی بات آتی ہے تو ماں کی خدمت ہمارا بھی کہیں کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کہ جس حدیث کو آپ سننے کے بعد سمجھ سکتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو یہ سمجھنا ہو کہ میرا رب ناراض ہے یا میرا رب مجھ سے خوش ہے، تو اس کو ایک کام کرنا چاہیے،
بہت آسان نبی علیہ السلام نے مثال دی. کہا کہ اگر کسی بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہے یا نہیں. اگر باپ خوش ہے تو رب خوش ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے. حدیث کے الفاظ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا میں والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اسی طریقے سے والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. تو میرے دوستو صرف مقام ماں کا ہی نہیں بلکہ رب نے تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین فرمایا ہے، کسی ایک کو نہیں. کہیں یہ ہے کہ مقام باپ کا بیان کر دیا جاتا ہے، کہیں مقام ماں کا بیان کر دیا جاتا ہے. اب یہ حدیث کہ اگر کسی بندے کو یہ جاننا ہو کہ رب راضی ہے یا ناراض ہے تو وہ اپنے باپ کو دیکھ لے، باپ راضی ہے یا ناراض ہے. ایک دوسری حدیث آپ سنیں. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا نبی اللہ، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. کس کی خدمت کروں؟ کہا کہ اپنی ماں کی. کہا پھر کس کی کروں؟ کہا اپنی ماں کی. کہا پھر کس کی کروں؟ کہا کہ اپنی ماں کی. 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ فرمایا. چوتھی مرتبہ انہوں نے معلوم کیا یا نبی اللہ اور کس کی خدمت کروں؟ کہا کہ اپنے باپ کی. تو میرے دوست تو خدمت دونوں کی کرنی ہے، ادب دونوں کا کرنا ہے، دونوں کی فرما برداری کرنی ہے. ہاں یہ درجات کے اعتبار سے ماں کا درجہ زائد ہے. کیوں؟ آپ اگر زندگی میں دیکھیں تو ماں کی مشقتیں بھی زیادہ ہے. وقت مکمل ہو چکا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی موضوع کو آگے لے کر چلا جائے گا. اور آپ کے سامنے اس قرآن کریم کی آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انشاءاللہ وقت رہا اور زندگی رہی تو آپ کے سامنے اس آیت کو بیان کیا جائے گا. دعا کرے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک موجود ہے اللہ رب العزت ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک رخصت ہو گیا اللہ رب العزت مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.